بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت مومن کے لیے ہے۔ تو آپ توجہ کریں گے اس دنیا کی طرف، تو ہر انسان جو ہے اس دنیا کا طالب ہے۔ تو صبح اٹھتا ہے، نہ نماز کا خیال ہوتا ہے، نہ ذکر کا خیال ہوتا ہے، نہ قرآن کا خیال ہوتا ہے، بلکہ وہ صبح اٹھتے ہی اپنے رزق کا متلاشی ہوتا ہے، دنیا کی طرف نکل جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ دنیا جو ہے وہ بہت تھوڑی سی شے ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا کہ دنیا جو ہے بالکل تھوڑی سی شے ہے، قلیل ہے۔ تو انسان تھوڑی سی شے کے لیے تو کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن در حقیقت جو دنیا کے بعد والی زندگی ہے تو اس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اچھے اعمال نہیں کرتا۔ تو انسان کو چاہیے یہ کہ وہ اچھے اعمال کرے اور آخرت کے لیے اپنے اچھے اعمال کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اتنا حریص ہے، فرمایا کہ اگر اس کو مال کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو فرمایا تیسری کو تلاش کرے گا۔ فرمایا انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان تو ایک حریص ہے دنیا کا، اور پھر انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ جو ناپیداری اور ختم ہونے والی چیز ہے اس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جہاں اس نے پوری حیات رہنا ہے، جہاں اس کو نہ موت آنی ہے، نہ اس کو رزق تلاش کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے یہ دنیا میں جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک مقام پر گزرے، فرمایا وہاں بھیڑ کا بچہ مرا پڑا تھا، اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بھیڑ کے بچے کو پسند کرتا ہے 1 درہم میں؟ تو سب نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، کوئی ہم مفت میں بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا خدا کی عزت کی قسم، دنیا بھی اتنی بے قدر اور بے قیمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، جس طرح تمہارے لیے یہ بھیڑ کا بچہ بے قدر اور بے قیمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا بہت ہی بے قدری اور بے قیمتی چیز ہے، تو اس کی طرف انسان کو متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، اس حدیث پاک کو امام احمد نے اور ترمذی نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرمایا ایک مقام سے گزرے کہ ایک بکری مری پڑی تھی، تو فرمایا اس کی ٹانگ آسمان کی طرف تھی۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، دیکھتے ہو اس بکری کو کہ جس طرح یہ اپنے مالک کے لیے بے حیث ہو چکی ہے، بے قیمت ہو چکی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے ہاں بھی یہ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے حیث ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا 1 گھونٹ نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا جو ہے وہ قلیل ہے، تھوڑی سی شے ہے، اور انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جس طرح ہم نے حدیث سے جانا کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن احمد درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گئے، تشریف لے گئے۔ بادشاہ کا محل اس طرح کا تھا، فرمایا اس کا مکان صاف ستھرا، بڑے محل میں یاقوت اور جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے محلات تھے بادشاہ کے۔ تو فرمایا کہ بادشاہ کو فرمانے لگے درویش کہ بادشاہ، وہ سونے چاندی کا محل تھا نا، تو بڑا اچھا محل تھا۔ تو آپ نے فرمایا بادشاہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا محل اس سے بھی بڑا خوبصورت ہو، جس میں یاقوت اور سونا چاندی لگا ہوا ہو؟ تو بادشاہ نے کہا میں چاہتا تو ہوں۔ تو فرمایا پھر اپنی قبر کی تیاری کر۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں نصیحت حاصل کروں۔ تو درویش کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتا کہ
تو ایک بیابان جنگل میں ہے, وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے, اور تجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور کسی کے پاس پانی ہے, تو وہ پانی کا پیالہ تو کیسے خریدے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ پانی کا پیالہ خریدنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت لوٹا دوں گا. تو آپ نے فرمایا پھر تو نے پانی پی لیا, اب تجھے پیشاب آیا ہے, اور پھر پیشاب تمہارا نکلتا نہیں ہے, تو اس کے علاج کے لیے, جاری کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا میں اپنی جو آدھی سلطنت رہتی ہے اس کو پھر لوٹا دوں گا اس علاج کے لیے. تو آپ نے فرمایا پھر لعنت ہے ایسی بادشاہت پر, ایسی دولت پر, کہ جو انسان ساری کی ساری آدھے پیالے پانی کے لیے اور پیشاب کو جاری کرنے کے لیے لوٹا دے. بادشاہ نے کہا درویش آپ ٹھیک کہتے ہیں, بالکل حقیقت بات یہی ہے کہ دنیا جو ہے یہ کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے, بالکل یہ ناقدری ہے, یہ سب کچھ دنیا کی حد تک رہ جانا ہے. تو حاضرین محترم, اسی لیے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, کیونکہ دنیا میں مومن کو آزمائشیں آتی ہیں, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی رزق کی تنگی کی وجہ سے, کبھی بیماری کی وجہ سے, طرح طرح کی مصیبتوں سے آزمایا جاتا ہے دنیا میں مومن. تو فرمایا کافر کے لیے سب کچھ ہے, اس کے پاس مال و دولت سب کچھ زیادہ ہے, لیکن مومن کے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں, فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن دریا کے کنارے گئے, دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. فرمایا کہ کافر جب جال ڈالتا ہے تو اس کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں, اور جب مومن جال ڈالتا ہے تو اس کے اندر مچھلیاں نہیں آتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, عرض کی یا اللہ, وہ مسلمان ہے, مومن ہے, اس کے جال میں مچھلیاں نہیں آتی, اور یہ جو کافر ہے اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کلیم ذرا اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاؤ نا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو فرمایا کیا دیکھتے ہیں کہ سونے کا ایک حوض بنا ہوا ہے. فرمایا کہ جس پر اس مومن کا نام لکھا ہوا ہے, تو فرمایا اس کے اندر مچھلیاں گھوم پھر رہی ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ اے میرے کلیم اب نظر اپنی نیچے کر. فرمایا جب نظر نیچے کی تو فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جس کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے کافر کا, اس کے اندر مچھلی وہ سانپ اور بچھو پھر گھوم رہے ہیں. تو فرمایا کہ مومن کے لیے جو ہے وہ دنیا میں تھوڑی تنگی ہے, اور کافر کے لیے بڑے مزے ہیں, اس کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے, لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے تمام سہولیات, تمام آسائش وہ جنت میں رکھی ہیں, وہ آخرت میں رکھی ہیں. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ مومنوں کو تو وہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہوں, اور آخرت کے عمل کرتے رہیں. تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ اچھا وہی ہے, سمجھدار انسان وہی ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے اعمال کرتا ہے, یہ سمجھدار انسان ہے. اور پھر فرمایا ناسمجھ انسان وہ ہے, فرمایا دنیا کے حرص ہے اس کے اندر, پھر امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بخش دے گا. یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بخش دے, وہ چاہے تو بخش بھی سکتا ہے, لیکن انسان کو چاہیے یہ, اور سمجھداری یہی ہے, اسی میں ہے کہ وہ جو ہے آخرت کے اعمال کرے, نیک اعمال کرے, اچھے اعمال کرے. تو آج کا ہمارا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ہمیں اپنی جنت سنوارنے کے لیے مومنوں کو دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.